بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ اس کتاب کا حصہ دوم ہے، جبکہ یہ ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 ہے، اور پیج 46 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ جنت تو جاگیر حسنین علیہ السلام ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فارسی کا ایک شعر ہے۔ فارسی کیونکہ مجھے آتی نہیں ہے، اس لیے میں فارسی سمجھنے والوں سے معذرت کے ساتھ اس کو پڑھوں گی، ضرور آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی، اور جو غلطی ہوگی یقیناً آپ لوگ درگزر کریں گے۔ شعر ہے کہ از مقام مومنہ دوری چرا، یعنی از فردوس دوری چرا۔ اب اس میں کیونکہ سوالیہ نشان ہے، اس سے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کو مزید میں بھی نہیں سمجھ سکی ہوں پوری طرح سے۔ آگے لکھا حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے امت مسلمہ کو اس کی منزل و مقام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں عشاقوں، تمہارا قیام و مقام ایمان و ایقان سے وابستہ ہے، پھر اس مقام سے دوری کیوں؟ جنت الفردوس بہشت بری تمہارے لیے ایجاد کی گئی ہے، اس سے ہجر و مہجوری کس لیے؟ لیکن جنت کے حصول کے لیے تن من دھن ہر چیز کی قربانی چاہیے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے باب مدینۃ العلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما، جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ آگے حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 174۔ جی ہاں، کامیابی اور کامرانی جد و جہد مسلسل کا نام ہے۔ ہر فرد کی حیات جاوداں گردش دوران سے کشمکش میں ہے۔ جمود اور سہل پسندی ابدی موت ہے۔ ہر طرح کی رکاوٹوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھنے سے مقام دوام حاصل ہوتا ہے۔ زیر نظر یہ کتاب اس ہستی کی زندگانی پر مشتمل ہے جنہیں شباب کی دہلیز پر ولایت و امامت کا انقلابی منصب ملا، جنہوں نے اپنے علم و حلم اور حکمت و دانش سے وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کو مبہوت کر دیا تھا۔ وہ اپنے دربار میں دنیا بھر کے عظیم الشان اسکالروں اور ماہرین کو بلاتے، ہزاروں کے مجمع لگاتے، مناظرے کا ماحول بناتے تاکہ وہ فرعون بن کر وقت کے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو شکست دیں۔ وہ اپنے ساحروں کو فن سحر جگانے کا حکم دیتے، اور وہ جو ہی حرکت میں آتے تو فخر کلیم اللہ اپنی حقیقت بیانی اور دانش و حکمت کی سحر آفرینی سے حکومتی ساحرین کو چاروں شانے چت کرا دیتے۔ پیج 47۔ ویسے تو پہلے امام معصوم علیہ السلام سے لے کر آخری امام علیہ السلام تک سب کو لوگوں نے دقیق اور مشکل ترین مسائل حل کرنا، دوبارہ پڑھتی ہوں، ویسے تو پہلے امام علیہ السلام معصوم سے لے کر آخری امام تک سب کو لوگوں کے دقیق اور مشکل ترین مسائل حل کرنا پڑتے تھے، لیکن فرزند رسول علیہ السلام حضرت محمد تقی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے علم سے مامون عباسی کی طاقتور حکومت خائف اور لرزہ برندام تھی۔ وہ دنیا بھر سے ہر مکتب فکر کے سن رسیدہ جہاں دیدہ دانشوروں کو بلاتا اور دربار سجاتا، ہزاروں لوگوں کے مجمع لگاتا، مسند علم بچھاتا، فرزند رسول علیہ السلام کو اس مسند پر بٹھاتا اور اعلان کراتا کہ اب عالمی اسکالروں اور رضائے آل محمد علیہ السلام کے فرزند دل بند علی علیہ السلام و بطول علیہ السلام کے درمیان علمی بحث و مباحثہ ہونے والا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ حاضر رکھیں۔ یہی لکھا ہے، اس میں وہ میرے خیال ایکسٹرا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ حاضر رکھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام کو لاجواب کرنے کے لیے کوئی حکیم و دانشور سوال کرتا تو وہ خود لاجواب ہو کر رہ جاتا، پھر وہ پکار کر کہتا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رکھے۔ جی ہاں، جب کبھی مامون رشید نے گوہر مقصود کے حصول کے لیے علمی مباحثے کی مجلس سجائی تو اس نے ہمیشہ امام علیہ السلام سے شکست کھائی۔ فرزند علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ پر کروڑوں بار درود و سلام ہو کہ آپ علیہ السلام نے عباسی دربار میں درباری اور سرکاری علماء کی مجالس و محافل میں علم کلام کے دقیق و مشکل مسائل دلائل و براہین کے ساتھ اس طرح حل کیے کہ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ کسبی علم وہابی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب
یہ کتاب زندگانی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی دوسری جلد پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ میرے عزیز حجت الاسلام مولانا اشفاق حیدر جعفری فاضل قم نے کیا ہے۔ خداوند متعال اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس کتاب کی پہلی جلد کا ترجمہ بندہ حقیر نے کیا ہے۔ بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے یہ کام اپنے برادر عزیز جعفری صاحب کے حوالے کیا۔ انہوں نے نہایت خوبصورت، عام فہم اور سلیس ترجمہ کیا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ادارہ منہاج الصالحین لاہور کے بانی حجت الاسلام والمسلمین علامہ ریاض حسین جعفری قبلہ با کمال شخصیت کے مالک ہیں، جنہوں نے تہذیب آل محمد کو چار چاند لگائے ہیں کہ جن سے سرزمین برصغیر روشن و منور ہے۔ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں 2-3 نئی کتابوں کا اضافہ نہ ہوا ہو؟ آپ اپنا آرام و سکون چھوڑ چھاڑ کر دن رات علم و دانش کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت علامہ جعفری صاحب قبلہ اور ان کے عزیزوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ان کی زندگیاں طولانی کرے۔ ادارہ حاضہ اور اس کی ٹیم کے ممبران کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی غلامی میں ہی جنت ہے، آئیں اور ان سچی غلامی کا عہد کریں، یعنی کہ از فردوس دوری چرا۔ جنت آپ کے لیے ہے، اس کے حصول کی کوشش کریں۔ جنت ہا تو جاگیر حسنین علیہ السلام، کریمین علیہ السلام، پھر گھبراہٹ کیسی؟ آئیے حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام کر کے حسین کر کے جاگیر حسنین میں داخل ہو جائیے، اور دعا ہے کہ جنت کے مالک ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ طالب دعا الطاف حسین کلاچی، پرنسپل مدرسہ باب القلم توسا۔ اب یہاں پر ہم آگے ہیں، پیج نمبر 49 پہ لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات زندگی۔ اس میں گرامی محمد، لقب جواد تقی، کنیت ابو جعفر، والد کا نام علی رضا علیہ السلام، والدہ کا نام خضران، تاریخ ولادت 10 رجب 195 ہجری، جائے ولادت مدینہ منورہ، مدت امام 17 سال، عمر مبارک 25 سال، تاریخ شہادت آخر ذیقعد 220 ہجری۔ شہادت کی وجہ آپ کی زوجہ نے زہر دے کر شہید کیا تھا، اور روضہ اقدس عراق کاظمین۔ اولاد کی تعداد 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بیٹوں کے نام علی، موسیٰ، مبرقہ، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ اور امامہ، بیویاں 2، انگوٹھی کے نگینے کا نقش حسبی اللہ۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال کی ہو چکی تھی، اور تاریخ اپنی رفتار کے مطابق 591 ہجری کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی، پیج 50، جس کی وجہ سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کے مسئلے نے امام علیہ السلام کے اصحاب اور شیعوں کو مغموم، پریشان، متاثر اور حیرت زدہ کر رکھا تھا۔ یہ غم و اندوہ اس وقت اور بڑھ جاتا تھا کہ جب واقفیہ فرقے نے مادی دلیلوں کی بنا پر سہم امام میں تصرف اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ان اموال کے واپس نہ کرنے کے لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غیبت کے قائل ہو گئے تھے۔ واقفیہ فرقے اپنے شائعات شین الف حمزہ عین الف تے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہ ہونے کو اپنے باطل اور بیہودہ دعوے کی دلیل جانتا تھا، یہاں تک کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایک خط پہ لکھا کہ آپ کیسے امام ہیں جن کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا کہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ خدا کی قسم کچھ ایام نہیں گزریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت کرے گا جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کرے گا۔ اب ہیڈنگ ہے ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ حوالہ ہے کتاب روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 اور شواہد النبوت صفحہ نمبر 204، انوار النعمانیہ صفحہ نمبر 124۔ پھر اس میں آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے بلا کر کہا کہ آج تم میرے گھر میں قیام کرو، کیونکہ خضران کے بطن سے آج رات کو خداوند مجھے ایک فرزند عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی۔ جب رات ہوئی تو ہمسائے کی عورتیں بھی بلائی گئی۔ نصف شب سے زیادہ گزرنے پر یکا یک
یک وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر میں خضران کو حجرے میں لے گئی اور میں نے چراغ روشن کر دیا۔ تھوڑی دیر میں امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مختون اور ناف بریدت ہیں۔ ولادت کے بعد میں نے انہیں نہلانے کے لیے تشت میں بٹھایا۔ اس وقت جو چراغ روشن تھا وہ گل ہو گیا، مگر پھر بھی اس حجرے میں روشنی بدستور باقی رہی اور اتنی روشنی رہی کہ میں نے آسانی سے بچے کو نہلا دیا۔ پیج 51۔ تھوڑی دیر میں میرے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ میں نے نہایت عجلت کے ساتھ صاحبزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسہ دے کر پھر مجھے واپس کر دیا۔ 2 دن تک حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں۔ تیسرے دن جب آنکھیں کھلیں تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئی اور میں نے سارا ماجرا اپنے بھائی سے بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعجب نہ کرو، یہ میرا فرزند حجت خدا اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے جو عجائبات ظہور پذیر ہوں ان میں کیا تعجب۔ محمد بن علی ناقل ہیں کہ حضرت یہ اگلا پیراگراف ہے۔ محمد بن علی ناقل ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر نبوت تھی جس طرح سے دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہریں ہوا کرتی تھیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سلسلہ نسب۔ جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام حضرت علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی مادر گرامی ایک متقی و پرہیزگار خاتون ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ماریہ قبطیہ سے ملتا ہے۔ ان کا نام سبیکہ ہے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ان کا نام خضران رکھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے نام، کنیت اور القاب۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق ان کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے القاب جواد، قانع، مرتضیٰ تھے اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ حوالہ ہے کتاب روضۃ الصفاج صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16 اور شواہد النبوہ صفحہ نمبر 202 اور اعلام الورا صفحہ نمبر 199۔ پیج 52 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کم سنی میں امامت۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 8 سال کی کم سنی اور طفولیت یعنی طفل کا وہ ہے لام یہ طفل کے ایام میں درجہ امامت پر فائز ہوئے، لہٰذا کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود جا کر دوسرے شخص کو اپنے لیے معین کیا۔ طفولیت میں امامت کا مسئلہ حل ہونے تک بعض لوگوں کو حیرت اور سرگردانی کا سامنا رہا، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ مسئلہ حل ہوا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کی امامت کے معتقد ہوئے۔ یہ مسئلہ ان شبہات میں سے ایک تھا جو امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں اور امام تقی علیہ السلام کی امامت کے دور میں بھی بعض لوگوں نے اٹھایا اور دونوں اماموں نے اس کا جواب قرآن کریم سورہ مریم سے دیا۔ ان میں سے ایک جواب یحییٰ بن زکریا کی نبوت کے سلسلے میں دیا گیا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں کہ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی فرمان نبوت دیا اور عقل عطا کی انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسرا جواب ولادت کے بعد چند دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تکلم کرنے سے تعلق رکھتا ہے، نیز ارشاد ربانی ہے انورٹڈ کاما۔ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا قرار دیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے مامور کیا ہے نماز اور زکوٰۃ پر جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور نیک سلوک رکھنے والا اپنی ماں کے ساتھ، اور مجھے اس نے بدنصیب سرکش نہیں بنایا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے یہاں پر کوئی صورت یا کسی کتاب کا حوالہ نہیں لکھا ہوا۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے والد ماجد کے سایہ عاطفیت سے محرومی۔ عام طور پر کسی کے باپ کے مرنے سے سایہ عاطفت سے محرومی ہوا کرتی ہے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد ماجد کے سایہ عاطفت سے ان کی زندگی ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عمر ابھی 6 سال بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی شفقت و عطوفت سے محروم ہو گئے تھے۔ پیج 53۔ اور مامون رشید عباسی نے آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنی سیاسی غرض سے مدینے سے خراسان طلب کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بچے مدینے ہی میں رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام علیہ السلام سب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر خراسان تشریف لے گئے اور وہاں
وہاں عالم غربت میں مامون رشید کے ہاتھوں ہی شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی بیویاں اور اولاد۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی چند بیویاں تھیں جن میں ام الفضل بنت مامون رشید عباسی اور سمانہ خاتون یاسری نمایاں حیثیت رکھتی تھیں۔ جناب سمانہ خاتون جو کہ حضرت عمار یاسر کی نسل سے تھیں، اس کے علاوہ کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی 4 اولاد امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ مبرقہ میم بیرے قاف عین، فاطمہ اور امامہ ہیں۔ البتہ بعض راویوں نے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد حکیمہ، ختیجہ و ام کلثوم کے نام سے 3 بتائی ہیں۔ حوالہ ہے کتاب مفید الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا علم و دانش۔ لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام علم و عمل کے میدان میں برسر روزگار تھے۔ آپ کا وجود مقدس علوم الہیہ کا مخزن تھا۔ آپ علیہ السلام خدا داد علمی صلاحیتوں کے ایسے مالک تھے کہ انتہائی کم سنی میں بھی آپ علیہ السلام نے زمانے کے بڑے بڑے عالموں سے مناظرہ کیا اور انہیں اپنے مستحکم دلائل و براہین کے ذریعے لاجواب کر دیا، جن میں سر فہرست یحییٰ بن اقسم کے ساتھ ہونے والا مناظرہ ہے جسے تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے، اور حوالہ ہے بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 75 اور 76۔ پھر لکھا ہے کہ خود مامون کو اعتراف کرنا پڑا کہ انورٹڈ کاما میں کہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کم سنی عقل کے کمال میں رکاوٹ نہیں ہوتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے اعلام الورا فضل بن حسن تبرسی اور صفحہ نمبر 353۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 54 پر، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دوست و دشمن سب آپ کے بے نظیر علم و فضل کے قائل تھے۔ بڑے بڑے راوی، محدثین، فقہا اور علماء نے اس کم سن امام کے حضور زانوئے ادب طے کیے اور اس منبع علوم سے فیضیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے زیادہ تر اصحاب آپ علیہ السلام کے والد امام علی رضا علیہ السلام اور فرزند امام علی نقی علیہ السلام کے بھی شاگرد تھے، جو مختلف فقہی اور اعتقادی موضوعات میں کتابوں کے مصنفین و مؤلفین تھے اور اپنے معاشرے میں بااثر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب اور روات رے و الف اور گولتا کی تعداد تقریباً 266 ہجری ہے۔ تعداد تو بہرحال 266 ہے، جنہوں نے بہت سی حدیثیں آن جناب علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ ان روایات کا تعلق فقہی، تفسیری اور اعتقادی موضوعات سے ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے منقولہ روایات کی قلت کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ نظر بندی کسی حالت میں رہے، اور پھر جب آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا تو آپ کی عمر کم تھی اور آپ بالکل جواں سال تھے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب اور راویوں میں علی بن مہزیار، احمد بن ابی نصر بزنعلی بے زے نون عین لام چھوٹی ہے، نہیں بزنتی بے زے نون توئے چھوٹی ہے، تھوڑا سا مس پرنٹ تھا اس لیے تھوڑی سی مجھے مشکل ہوئی پڑھنے پہ، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ احمد بن ابی نصر بزنتی بے زے نون توئے چھوٹی ہے، اور زکریا بن آدم، پھر محمدین اسماعیل بن، اس کے بعد ہیں بن بزی بے زے یہ عین، پھر حسن بن سعید احوازی الف ہے واو الف زے چھوٹی، اور احمد بن محمد برقی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کے راوی صرف شیعہ ہی نہ تھے بلکہ اہل سنت سمیت دوسرے فرقوں کے افراد نے بھی آپ علیہ السلام سے روایات کی ہیں۔ نیکسٹ ابھی ہیڈنگ ہے جود و کرم۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مرکزی دروازے سے رفت و آمد کیا کریں، یعنی آمد و رفت کیا کریں۔ آپ اپنے ساتھ سونے چاندی رکھا کریں اور اپنے چچا حضرات کو 50 دینار سے کم نہ دیا کریں، انفاق کریں اور فقر و تنگ دستی کا خوف نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بزرگوار کی نصیحت پر ہی عمل کیا کرتے تھے۔ کتاب حوالہ ہے کافی شیخ کلینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ سامعین، یہاں پہ میں رک کے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں دہرائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یہ حصہ
ہم اس سے پہلے یعنی حصہ اول میں بھی پڑھ چکے ہوں کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی ایک بندہ ایک ہی کتاب پڑھے گا تو اس تک بھی پہنچنا ضروری ہے، اور جو دونوں پڑھے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو جتنی بار ریپیٹ کریں بہت اچھا ہوتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا اہم جز ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بھی ہمیں اس میدان میں پیش نظر آتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کسی ضرورت مند کے ساتھ نیکی کرنا جتنا اس ضرورت مند انسان کے لیے مفید ہے، اس سے زیادہ خود نیکی کرنے والے کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیج 55 آپ فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو نیکی کرنے کی ضرورت محتاجوں اور ضرورت مند انسانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے نیک افراد اپنے ان اعمال میں جزائے آخرت اور نیک نامی و افتخار کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو بھی محتاجوں کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے در حقیقت وہ پہلے اپنے حق میں نیکی کرتا ہے، لہٰذا اسے ایسے عمل کے شکریہ اور قدردانی کی توقع دوسروں سے نہیں کرنی چاہیے جسے اس نے اپنے لیے انجام دیا ہے۔ اور اب اس کا حوالہ ہے اربلی کشف الغمہ صفحہ نمبر 192۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عقدہ کشائی۔ روایت میں آیا ہے کہ خراسان کے سجستان کا ایک شخص سفر حج کے دوران امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں اپنے شہر کے گورنر کا مقروض ہوں اور آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا دوستدار ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک مکتوب اس کے نام تحریر کر دیجئے تاکہ وہ میرا ٹیکس معاف کر دے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پر تحریر فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ حامل رقعہ کا کہنا ہے کہ تم خوش عقیدہ انسان ہو، لہٰذا اس کے ساتھ نیکی کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ والی شہر حسین بن عبداللہ نشا پوری کو خط کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ سجستان میں اس کے استقبال کو پہنچا، اس کی مشکلات کو جانا، ٹیکس معاف کیا اور اس کی مناسب مدد کی۔ حوالہ ہے کافی شیخ کلینی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے صبر و بردباری۔ نویں امام علیہ السلام مصائب و آلام کے مقابلے میں انتہائی صبر کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی مضطرب نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حلم و بردباری کی راہ پر باقی رہتے تھے۔ بد اخلاق اور کج دہن زوجہ کے مقابلے میں صبر و بردباری اور ظالم و جابر حاکموں کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ اور اپنے والد بزرگوار کی شہادت جیسے دردناک واقعات پر تحمل کا مظاہرہ آپ علیہ السلام کی اس عظیم صفت کی چند مثالیں ہیں۔ آپ علیہ السلام صبر و شکیبائی کو نیک انسانوں کی ایک اہم صفت جانتے تھے، اور یہ حوالہ ہے اربلی کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195۔ ہم آ گئے ہیں پیج 56 پر۔ ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ثقافتی اور سیاسی تحریکیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں مختلف فرقے و مذاہب اور مکاتب فکر طرح طرح کے عوامل و اسباب کی بنا پر وجود میں آئے، جن میں سے ایک اسلامی دنیا کی گسترش گاف سینتے ریشین، دوسرے مذاہب و ادیان کے عقائد وغیرہ کا داخل ہونا، یونانی فلسفے کے آثار کا ترجمہ ہونا اور فرقہ بندی اور لوگوں کا مختلف دھڑوں میں تقسیم ہونا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی طرح دو سیاسی و فکری اور ثقافتی محاذ پر کام کر رہے تھے۔ اب نام آگے ہیں، کچھ نام نہیں ہے مطلب الگ الگ قوما کے ساتھ پڑھوں گی۔ زیدیہ، واقفیہ، غالیوں اور مجسمہ جیسے فرقوں کے شبہات و اعتراضات نیز ان کا اپنے فرقے کے دفاع کی وجہ سے امام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ ان کے مقابلے میں شیعہ عقائد اور ثقافت کو واضح اور شفاف طریقے سے بیان کریں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ امام علیہ السلام نے فرقہ زیدیہ کے متعلق جو منصب امامت کا حقدار امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد زید کو جانتے تھے، ان لوگوں کو اس آیہ کریمہ ترجمہ کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے انورٹڈ کاما کلوز، اس کی تفسیر میں فرقہ زیدیہ کو ناصبیوں کے ردیف میں شمار کیا۔ امام علیہ السلام نے فرقہ واقفیہ کے بارے میں کہ جو لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غیبت کے قائل تھے اور اسی بہانے کی وجہ سے بہت زیادہ شرعی رقوم کو ہڑپ لیا تھا، ایسے لوگوں کو اس آیت شریفہ انورٹڈ کاما کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے انورٹڈ کاما کلوز کا مصداق شمار کیا، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ شیعوں کو ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے غالیوں کو جنہوں کو
جنہوں نے ابو الخطاب کی رہنمائی میں حضرت علی علیہ السلام کو الوہیت اور ربوبیت کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، پیج 57 پہ ہم آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ ابو الخطاب، اس کے ساتھیوں اور جو لوگ اس پر لعنت کرنے میں توقف کریں یا شک کریں، ان سب پر خدا کی لعنت ہو۔ اس فرقے کے متعلق امام علیہ السلام کا سخت رویہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسحاق انباری سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ابو المہری اور ابن ابی الرزقا کو جس طرح بھی ہو سکے قتل کیا جائے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ انورٹڈ کاما شروع ہوا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ابو المہری، الف بے واو الف لام میم ہے رے چھوٹی، اور ابن ابی الرزقا الف لام رے زے قاف الف اور حمزہ آخر میں، کو جس طرح بھی ہو سکے قتل کیا جائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ امام علیہ السلام نے مجسمہ فرقے کو جو مندرجہ ذیل آیت سے غلط مطالب نکالتے ہوئے خدا بند عالم کے جسم کے قائل تھے، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو لوگ خدا کے جسم کے قائل ہیں، شیعوں کو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور زکوٰۃ بھی نہیں دینی چاہیے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ معتزلہ جو ایک کلامی فرقہ ہے، یہ عباسیوں کے حکومت پر پہنچنے کے بعد میدان میں آیا اور عباسیوں کی خلافت کے 100 سال کے اندر اپنے عروج تک پہنچ گیا۔ یہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کے فکری و عقائدی حوادث میں سے ایک ہے۔ اس زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا سلوک اعتقادی حوادث کے مقابلے میں اپنے والد بزرگوار کی طرح بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ یحییٰ بن اقسم الف کاف سے میم کہ جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ شمار ہوتا تھا، اس سے امام محمد تقی علیہ السلام کے مناظرے کو خالص شیعہ افکار و اصول سے معتزلیوں کی محاذ آرائی قرار دی جا سکتی ہے، جس میں کامیابی ہمیشہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے خالص شیعہ ثقافت کو پھیلانے کے لیے عباسیوں کے مختلف بڑے بڑے علاقوں میں اپنے نمائندوں اور کارکنوں کو معین کیا اور بھیجا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے مختلف علاقوں میں جیسے کہ اہواز، ہمدان، رے پہ زبر ہے اور پھر بڑی رے، سیستان، بغداد، واسط، سبت، سین بیتوئے، بصرہ اور شیعہ نشین علاقے جیسے کوفہ و قم وغیرہ میں فعال و سرگرم وکیل موجود تھے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بنی عباس کی حکومت میں شیعوں کے نفوذ اور مختلف علاقوں میں شیعوں کی فریاد رسی اور مدد کے لیے احمد ابن حمزہ قمی جیسے افراد کو عہدوں کی ذمہ داری سنبھالنے کی اجازت دی تھی، یہاں تک کہ نوح ابن دراج اور امام علیہ السلام کے جہاں تک کہ نوح ابن دراج جو امام علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے، یہ کچھ عرصے تک بغداد کے قاضی رہے، پیج 58 قاضی رہے، اس کے بعد کوفے کے قاضی بنے۔ بعض بزرگ اور مورد اعتماد شیعہ جیسے محمد ابن اسماعیل بن بزی نیشاپوری، یہ خلفائے عباسی کے وزیروں میں شمار ہوتے تھے اور یہ امام علیہ السلام سے رابطہ رکھتے تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے ایک پیراہن مانگا تھا، مرنے کے بعد اس سے انہیں کفن دیا جائے، اور امام علیہ السلام نے ان کی درخواست پوری کرتے ہوئے اپنا پیراہن ان کے پاس بھیجا تھا۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف پہ آگے لکھا ہے، افراد کے انتخاب کرنے میں امام علیہ السلام کی فکری و سیاسی روش بالکل پوشیدہ اور پردہ راز میں رہتی تھی، یہاں تک کہ جب ابراہیم بن محمد کو خط لکھتے تھے تو ان کو حکم دیتے تھے کہ جب تک یحییٰ بن ابی عمران یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امام کے صحابی بریکٹ کلوز کہ زندہ ہیں ان کو خط نہ کھولیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ افراد کے انتخاب کرنے میں امام علیہ السلام کی فکری و سیاسی روش بالکل پوشیدہ اور پردہ راز میں رہتی تھی، یہاں تک کہ جب ابراہیم بن محمد کو خط لکھتے تھے تو ان کو حکم دیتے تھے کہ جب تک یحییٰ بن ابی عمران یعنی جو کہ امام کے صحابی ہیں زندہ ہیں اس خط کو نہ کھولیں۔ چند سال کے بعد جب یحییٰ کا انتقال ہوتا ہے تو ابراہیم بن محمد خط کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے خط میں ان کو مخاطب کر کے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جو کام اور ذمہ داریاں یحییٰ بن ابی عمران کے ذمے تھیں اب سے وہ تمہارے ذمے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بن عباس کی حکومت کے پرآشوب اور گھٹن کے ماحول میں کس قدر اپنے ماننے والوں پر عنایت رکھتے تھے، تاکہ
کسی کو ان کے نمائندوں کی جانشینی کی اطلاع نہ مل سکے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کے خلفاء۔ لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی تبلیغ اسلام و احکام کا مشکلات کے متعلق آپ علیہ السلام کے معاصر و عباسی خلفاء کو نظر میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر مامون عباسی، جس کے بارے میں ابن ندیم کہتا ہے کہ وہ خلفاء یعنی خلفاء عباسی میں علم فقہ و کلام یعنی عقائد میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا امامت کا 17 سال کا زمانہ 2 عباسی خلفاء مامون اور معتصم کے دور حکومت میں تھا۔ 15 سال مامون کا زمانہ 302 ہجری یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے لے کر مامون کی موت تک 218 ہجری، اور 2 سال معتصم عباسی کی حکومت کا زمانہ یعنی مامون کی موت 218 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک ہے۔ اب لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے 15 سال کا زمانہ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کے حالات و شرائط کی طرح سخت تھا، کیونکہ وہ زمانہ خلیفہ عباسی کی چالاک ترین اور ظالم ترین فرد کی زیر نگرانی میں تھا۔ پیج 59۔ تاریخ کے مطابق حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے قتل میں شریک افراد کے نام یہ ہیں: عباسی بادشاہ معتصم عباسی جو کہ مامون عباسی کا بھائی تھا، پھر جعفر بن مامون عباسی جو کہ ام الفضل کا بھائی اور معتصم کا بھتیجا تھا، پھر ام الفضل جو کہ مامون کی بیٹی، معتصم کی بھتیجی، جعفر کی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ، یہ ام الفضل کے بارے میں لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یحییٰ بن اقسم جو کہ درباری مولوی اور عباسیوں کا قاضی جو کئی بار امام محمد تقی علیہ السلام سے مناظرے میں شکست کھا چکا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے احمد بن داؤد، وہ بھی دربار کا قاضی اور مفتی تھا اور یحییٰ بن اقسم کی طرح کئی بار امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے شکست کھا چکا تھا۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کروانے میں ابتدائی کردار یحییٰ بن اقسم اور احمد بن داؤد کا تھا، جن کو مامون اور معتصم کے ادوار میں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ مناظروں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جعفر بن مامون کا کردار یہ تھا کہ وہ اپنی بہن جو امام سے صاحب اولاد نہ ہو سکی تھی اور امام علیہ السلام اس کی شرارتوں اور دربار کے ساتھ ساز باز کی وجہ سے اس کی طرف کم ہی توجہ دیتے تھے، جس وجہ سے اس کے جذبات مشتعل ہوئے۔ اس قتل کا حکم معتصم نے دیا جبکہ ام الفضل نے اس حکم پر عمل کیا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل سنت مشاہیر کے اقوال۔ مامون اور معتصم کے زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے مکالمات و مناظرات علماء کو درپیش پیچیدہ فقہی مسائل کے حل میں مددگار و معاون ثابت ہوتے تھے اور شیعہ اور سنی علماء کی تحسین کا سبب بنتے تھے۔ چنانچہ اگر وہ ایک طرف سے شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام کے امام تھے تو دوسری طرف سے اہل سنت کے علماء نے بھی ان کی علمی عظمت کی تصدیق کی ہے اور آپ علیہ السلام کی علمی شخصیت کو ممتاز شمار کیا ہے۔ نمونے کے طور پر یہاں چند مشاہیر اہل سنت کے اقوال پیش کیے گئے ہیں۔ سبط ابن جوزی، امام جواد، علم، تقوی، زہد و بخشش اور جود و سخا میں اپنے والد کی راہ پر گامزن تھے۔ حوالہ ہے سبط ابن جوزی تذکرہ الخواص، صفحہ نمبر 359۔ ہم آگئے پیج نمبر 60 پر۔ لکھا ہے ابن ہجر ہیتمی، ہے جیم رے اور ہے یہ تے میم چھوٹی ہے۔ ابن ہجر ہیتمی کے بارے میں لکھا ہے کہ مامون نے انہیں اپنے داماد کے طور پر منتخب کیا کیونکہ وہ کم سنی کے باوجود علم و آگہی اور حلم و بردباری کے لحاظ سے اپنے زمانے کے تمام علماء اور دانشوروں پر برتری اور فوقیت رکھتے تھے۔ حوالہ ہے کتاب ابن حجر ہیثمی الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 206۔ اب آگئی ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ سال شہادت۔ اس میں لکھا ہے شیخ مفید نے الارشاد میں، شیخ تبرسی رحمۃ اللہ امامی نے دلائل الامامہ میں اور علامہ محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار میں اور محدث شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں بیان کیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے سن 220 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد آگے تھوڑی سی ہیڈنگ یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے یوم شہادت، اس میں لکھا ہے علامہ محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار میں اور محدث شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں بیان کیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے منگل 6 ذوالحج سن 220 ہجری کے دن شہادت پائی۔ محمد جن جریر بن رستم تبری کہتے ہیں
کہ امام محمد تقی علیہ السلام منگل 5 ذوالحج سن 220 ہجری کے دن طلوع آفتاب کے 2 گھنٹے بعد شہید ہوئے تھے۔ پھر لکھا ہے علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی اور علامہ سید محمد کاظم قزوینی کا کہنا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ماہ ذوالقعدہ کی آخر میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام 29 محرم الحرام سن 220 ہجری کو بغداد تشریف فرما ہوئے اور اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں 25 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ اور یوں پیج 60 پر ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو روک دیتے ہیں، یعنی کہ ہم ابھی تھوڑے دیر کا وقفہ لے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں بھی کر رہی ہوں اور آپ بھی سنیے اور اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔